حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے پچھلے میرے شو میں کہا تھا، یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لابنگ کامیاب ہے تو یہ ریاست کی ناکامی ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ ریاست ان کا کاؤنٹر نیریٹو دینے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ سر پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف تو ایک بڑا جلسہ اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں عوام کو نکالنے ان کے لیے کافی مشکل ہے، خان صاحب کو جیل سے باہر لانا ان کے لیے مشکل ہے، بیانیہ ان کا کامیاب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فارس بھی، میں نے تو آپ سے انڈائریکٹ ایک خاموش احتجاج کیا تھا جی، آپ نے گزشتہ انٹرویو دیا ہماری قیادت کے بارے میں، انٹرو دیا تھا میں نے ان کے اوپر، انہیں پسند آیا، میں نے بڑی تعریف کی تھی۔ نہیں پسند کہاں آیا، پوری پارٹی اس پہ ناراض تھی اور مجھے پیغام ملا کہ آپ حمدہ صاحح میں نے تعریف کی تھی کہ مولانا صاحب ریئل پالیٹکس کرتے ہیں۔ تعریف آپ نے کی لیکن ایسے انداز میں کی جس میں طنز عیان تھا، تو اس پر تھوڑے نہیں زیادہ سر ویسے میں یہ سبھی کے خلاف ہم اس طرح بات کرتے ہیں، نون لیگ کے خلاف بھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے بھی کرتے ہیں، مطلب میں نے آپ کو ایک بات تو آپ لوگ برداشت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ آپ کی نوٹس میں ایک بات میں نے لایا تھا انڈائریکٹ، اور آج آپ کے شو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ سنجیدگی سے اس پر غور کریں گے۔ جی پلیز۔ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، میں نے ایک سیکنڈ، میں نے پتہ کیوں میں نے یہ سنا تھا مولانا صاحب مائنڈ نہیں کرتے ان چیزوں کو، اگر اس میں سے کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کو، لیکن انہوں نے تو مائنڈ کر لیا اس بات کو۔ یہ مجھے مولانا صاحب نے ڈائریکٹ بات نہیں کی ہے، مجھے کسی اور ذریعے سے بات آئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی اور امریکن قرارداد اور پی ٹی آئی کا جلسہ، دیکھیے امریکن قرارداد میں آج بھی اسی موقع پر قائم ہوں۔ اگر ہمیں یعنی موجودہ حکومت کو یا ریاست کو اتنی تکلیف ہے اس بات پر کہ امریکی ایوانی نمائندگان میں پاکستان کی 8 فروری کی الیکشن کے خلاف یعنی اس کو مشکوک قرار دیا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا، یعنی 368 اراکین نے حق میں ووٹ دیا، 7 مخالفت میں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، 360 اراکین ایک موقع پر قائم ہے، 7 ادھر سوال اٹھتا ہے۔ اس کی تو ہم مخالفت کریں گے کہ پاکستان کے امور میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ موقع کس نے فراہم کیا امریکن کانگریس کو؟ اپنے گریبان میں تو بھی دیکھیے نا، اپنے گریبان میں دیکھیے کیا میرے انتخابی سسٹم کیسا ہے۔ آپ خود آپ دیکھیے برطانیہ میں 1.5 کے بعد لیبر جیت گئی، بالکل 97 میں ٹونی بلیئر جیت گئے تھے، آج 1.5 کے بعد وہ پارٹی لیبر پھر جیت، اور ہارنے والا کہتا ہے میں عوام سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ اب آپ برطانیہ کی مثال ادھر قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ الیکشن پہلی مرتبہ ایسے یہاں پر ہوئے تھے، یہ ہر دفعہ ہوتے ہیں، پہلے تو آواز نہیں اٹھی وہاں سے اتنی زوردار، کہاں کدھر امریکہ سے پہلے تو ایسی زوردار آواز نہیں اٹھی، قرارداد پاس نہیں ہونا ہے، الیکشن تو ہمیشہ گاندھی زیادہ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں۔ میری بات سنیں، اس وقت اگر فرض کر لیں کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے حکومتی ایوانوں کی طرف سے، ایوان کی طرف سے، اقتدار والوں کی طرف سے کہ یہ فرم پی ٹی آئی کی فرم کام کر رہی تھی، جی یہ تو مومن صاحب جواب دے سکتے ہیں، لیکن فرم اتنا تکڑا کیوں ہے، اتنا طاقتور کیوں ہے کہ ایک طرف ریاست اور حکومت پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں، اور دونوں بڑی پارٹیوں نے 40 سال سے وہ حکومت میں ہے، تو پھر یہ کیوں ناکامی ریاست آپ کہہ رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے مقابلہ کرے، پھر فرق کیا رہ جائے گا ریاست میں اور ایک سیاسی جماعت میں؟ پھر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ فرم کام کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی فرم کام کر رہی ہے، وہ بڑا چھڑا کے۔ پھر دوسری بات یہ میں نہیں کہتا ہوں، حامد میر کی شو میں عرفان صدیقی نے خود کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، آج بھی ناکام ہے حکومت، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی فرم ہے تو ان کے مقابلے میں حکومت ناکام ہوئی ہے۔ اب حکومت تو ہوا میں نہیں چل رہی ہے یار، حکومت تو ریاست کی کندھوں پر کڑی ہے، جس کو ریاست کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ریاست کی ریاست تو چند چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ تو ریاست کا ایک جز ہے۔ تو اس لیے آپ عرفان صدیقی سے پوچھئے کہ ریاست کیوں ناکام ہوئی ہے، حکومت کیوں ناکام ہوئی ہے۔ میں شو میں بہت بلاتی ہوں، وہ کہتے ہیں بڑا پریشر ہے آپ کے شو کے حوالے سے، میں آ نہیں سکتا۔ ابھی میں آ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کیسے پوچھوں دوسری بات یہ ہے، یعنی ہم بہت امریکہ کی اس قسم کا رویہ ہمیں بہت برا لگتا ہے نا، تو خواجہ آصف کا ایک بیان میرے نظر سے گزرا ہے 2-3 دن میں، وہ پارلیمنٹ میں شاید تقریر کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں جیلی جہاد کیا،
اچھا اپنوں کو بھی مروایا اور افغانوں کو بھی مروایا. آپ کو انسانیت نے اجازت دی تھی, آپ کو اسلام نے اجازت دی تھی, آپ کو آئین اور قانون نے اجازت دی تھی. آپ وہ جنگ شروع کس نے کی؟ وہ تو جنرل ضیاء نے شروع کی. اس جنگ کو آپ اپنا جنگ کیوں ڈکلیئر کرتے ہیں؟ اپنے کا مطلب سیاسی پارٹیوں کا. وہ فیصلہ تو سیاسی پارٹیوں کا نہیں تھا. اور بھی آپریشن کی تیاری ہے. میں ذرا بات کرتی ہوں, لیکن ایک بات جلسے پہ ذرا کامنٹ کر دیں. آ رہا ہوں. دوسری بات ایک بات اور, جب آئی ایم ایف بجٹ بناتا ہے ادھر تو آپ خوش ہوتے ہیں. تو آئی ایم ایف کون ہے؟ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف کون ہے؟ تو آئی ایم ایف کا بجٹ تو ہے, وہ تو ہم کہتے ہیں. جب امریکہ آپ کی تعریف کرتا ہے پھر تو آپ گڑگڑی بجاتے ہیں. مفاد میں ہوتا ہے نا, تو اس لیے اب آئیے پی ٹی آئی کی جلسے پر دیکھیے, آئین کا تقاضا ہے, جمہوریت کا تقاضا ہے, ایک سیاسی اور جمہوری معاشرے کا تقاضا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو جلسے کرنے کی اجازت ہے. وہ کہہ رہے ہیں محرم حساس سینسٹیو ہے اس وقت. نہیں, اس سے پہلے مانسرا میں کل بڑا جلسہ کر لیا جو مجھے آج تو محرم نہیں تھا نا, آج آپ کا جلسہ تھا نا, آج تو محرم نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اب آپ بتائیں, مانسرا میں یہ جلسہ کر سکتا ہے؟ جی کل کیا ہے, وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ادھر آپ نہیں کر سکتے ہیں پنجاب میں, اور عدالت کا حکم بھی تھا. عدالت کا حکم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک پاکستان نہیں ہے. خیبر پختونخوا کوئی اور پاکستان ہے کہ وہاں ان کو جلسے کی اجازت ہے, اور پنجاب میں جلسے کی اجازت نہیں ہے, سندھ میں جلسے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا یہ ایک پاکستان ہے یا 4 پاکستان؟